پارہ نمبر 6، 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کے جرائم کو واضح فرمایا۔ اب ایک اشکال اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کی پردہ دری تو نہیں کرنی چاہیے، اسلام تو پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے، پردہ دری کا حکم نہیں دیتا۔ تو اگر کسی کا نقصان اور ضرر اتنا عام ہو کہ اگر اس کی کرتوتوں کے بارے میں اگلے کو نہ بتایا جائے تو دوسروں کو نقصان کا خطرہ ہے، تو پھر اس کے کرتوت بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور منافقین کے تو کرتوت ایسے تھے کہ مسلمان بھی پریشان اور اسلام کو بھی یہ جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہودی یہ بھی منافقین سے کوئی کم نہیں تھے، یہ بھی ان کے بھائی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھانسی دینے کی کوشش کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ناجائز اولاد بھی کہتے تھے، حضرت مریم کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب یہ گئے اندر، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ انہوں نے پھر کس کو قتل کیا؟ انہوں نے ایک آدمی کو سولی پر لٹکایا تو ہے، قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ہوا یہ تھا کہ جب یہ اندر گئے تو ایک آدمی اندر گیا تو اللہ نے اس کی شبیہ عیسیٰ والی بنا دی، انہوں نے اسی کو عیسیٰ سمجھ کر اسی کو لٹکا دیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ آگے عیسائیوں کا عقیدہ، عیسائیوں کے اندر بھی کچھ گروہ تھے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ یہی عیسیٰ یہی خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور بعض کہتے تھے نہیں، اللہ، عیسیٰ، جبریل، یہ تین مل کر خدا بنتے ہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اس کو اقنوم ثلاثہ کہتے تھے، یہ تین مل کر خدا بنتے ہیں۔ اور بعض کہتے تھے نہیں، اللہ، عیسیٰ اور حضرت مریم یہ تین مل کر خدا بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نظریات کی تردید فرمائی کہ عیسیٰ وہ خود جب بندہ ہونے پر راضی اور خوش ہیں اور اس کو اپنی فضیلت سمجھ رہے ہیں تو اس کو خدا تم کیوں بناتے ہو؟ اور عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم و امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، یہ تو کھاتے پیتے ہیں، خدا کھاتا پیتا ہے، یہ چلتے پھرتے ہیں، خدا چلتا پھرتا ہے، ان کے گھر بار ہیں، خدا کے گھر بار ہیں، ان کو گرمی سردی لگتی ہے، خدا کو گرمی سردی لگتی ہے، تو ان کے بھی حاجات ہیں، خدا کو کسی چیز کی حاجت ہے؟ خدا کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر عقلاً بھی دیکھا جائے تو بھی عیسیٰ علیہ السلام کسی طرح خدا نہیں بن سکتے۔ ان کو ان الفاظ سے شبہ ہوا، روح اللہ، کلمۃ اللہ۔ قرآن کے دو قسم کے احکامات ہیں نا، ایک ایسے احکامات آیات ہیں جو محکم ہیں جن کا معنی واضح ہے، اور کچھ ایسی آیات ہیں جن کا معنی واضح نہیں ہے۔ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اس کی تحقیق میں بھی نہیں پڑھنا، ہاں اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے اور اس سے منع فرمایا۔ آگے سورہ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، چونکہ اس صورت کے اندر دسترخوان کا تذکرہ ہے۔ عیسائیوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے، وہ کل انشاءاللہ 7ویں پارے میں آئے گا۔ اس سورت کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو کہ تم اپنے عہد، جو جائز عہد و پیمان وعدے، ان کو پورا کرو۔ اب تمہارا وعدہ انسان کا وعدہ اللہ سے، اس کو بھی پورا کرنا ہے، انسان کا وعدہ کسی انسان سے، اس کو بھی پورا کرنا ہے، حتیٰ کہ آپ نے کافر سے بھی عہد کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا، اس کو پورا کریں۔ ان العہد کان مسئولا، اگر تم عہد توڑو گے قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ آگے انہوں نے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں زمانے جاہلیت میں حلال کی ہوئی تھی، مردار کو بھی کھا جاتے تھے، خون بہتا ہوا پی جاتے تھے، اور اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ دیکھو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا حرام ہے، جس طرح ایک مردار حرام ہے اسی طرح غیر اللہ کے نام پر اگر کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسی کی طرف سے ذبح کرنا اور بات ہے،
کسی کے نام پر ذبح کرنا اور چیز ہے. میں اپنے والد کی طرف سے قربانی کرتا ہوں یہ ٹھیک ہے، میں اپنے والد کے نام پر قربانی کرتا ہوں یہ غلط ہے. میں اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہوں، قربانی اللہ کے نام پر ہی ہوگی. ہاں آپ والد کی طرف سے کرنا چاہیں تو الفاظ ٹھیک کریں. میں اپنے والد کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، اپنے بھائی کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، اپنے دادا کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، دادا کے نام پر نہیں. ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے لیکن ہمارے الفاظ غلط ہوتے ہیں، اس لیے الفاظ بھی درست کریں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم میں سے کوئی بھی غیر اللہ کے نام پر نہیں ذبح کرتا، لیکن الفاظ اس کے ٹھیک نہیں ہوتے، اس لیے اپنے الفاظ کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. اس صورت کے اندر ایک آیت ایسی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، کہنے لگا کہ تم مسلمانوں پر ایک آیت ایسی نازل ہوئی، اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا ستیہ ناس وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت عمر نے فرمایا مجھے اس آیت کے نازل ہونے کا دن بھی یاد ہے، مجھے اس آیت کے نازل ہونے کا وقت بھی یاد ہے. 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، جمعے کا دن تھا. عرفہ کا دن، جمعے کا دن، اس وقت ہماری تو 2 عیدیں تھیں، ایک تھوڑی تھی. ہاں آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فلسطین میں داخل ہو، اور فلسطین کے اندر اس وقت قوم عمالقہ تھی، ان کا قبضہ تھا، تو ان سے جہاد کرنا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل کہنے لگی لن ندخلوا حتی یخرجوا منہا، ان سے کہو وہ وہاں سے نکلے پھر ہم جائیں گے. دشمن بھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ تم لڑائی کے لیے جاؤ، دشمنوں سے کہو کہ بھئی تم ذرا ہٹ جاؤ ہم تمہارا علاقہ فتح کر لیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، وہ ایسے نادان اور بے وقوف تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو نہیں سمجھا، زیادہ بات کی تو کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون. موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہمارے سے نہیں لڑا جاتا. ہاں یہ تھی بنی اسرائیل. لیکن جب امت محمدیہ کی باری آئی تو امت محمدیہ نے کیا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جانے لگے، صحابہ سے فرمایا ہم تو آئے تھے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے ارادے سے، یہاں جنگ کی صورت بن گئی ہے، کیا خیال ہے جنگ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، جانے قربان ہیں. آپ نے فرمایا بہت اچھا بیٹھ جاؤ. پھر فرمایا ہاں جی اور کوئی رائے دے. حضرت عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں. آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، ہاں اور کوئی رائے دے. حضرت سعد بن عبادہ سمجھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں. تو حضرت سعد بن عبادہ انصار کے سردار تھے، کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے مہاجر بھائیوں نے جو بات کی، ہم نے کہا ہماری طرف سے یہ سفیر ہے، کافی ہے، آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں تو سنیں، ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون. ہم آپ کی امت ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا ان معکم متبعون. اے اللہ ہماری جانیں آپ پر قربان. آپ ہمیں کہیں سمندروں میں چھلانگ لگا دیں، اللہ کی قسم نہیں پوچھیں گے، ہم چھلانگ لگا دیں گے. آپ کہیں گے پہاڑوں سے کود پڑو، ہم پہاڑوں سے کود پڑیں گے. آپ کہیں گے برق غماد کی چوٹی تک پہنچ جاؤ، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، ہم برق غماد کی چوٹی تک پہنچ جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد بن عبادہ کا یہ فرمان سنا تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کا تذکرہ ہے. حسد کی گھناؤنی آگ کے اندر وہ بیچارہ جل کے راکھ ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا. اب دیکھو حسد کتنی بری چیز ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم پناہ مانگو ومن شر حاسد اذا حسد. ادھر یہ نہیں فرمایا ومن شر قاتل اذا قتل. قتل سے بھی زیادہ گھناؤنا جرم ہے حسد. تو اپنے آپ کو حسد سے بچائیں. تو کیسے بچائیں گے حسد سے؟ حسد سے بچنے کا نسخہ یہ ہے کہ جس سے آپ کو حسد ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کرنا شروع کریں. بڑا اوکھا کام ہے، بڑا اوکھا کام ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کی حسد کی بیماری کا علاج یہی ہے تو یہ کڑوی گولی، لیکن انشاءاللہ آپ کی بیماری درست ہو جائے گی. تو اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، اس کی کامیابی کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. آپ کے دل سے اللہ پاک انشاءاللہ اس حسد کو ختم فرما دیں گے.
اس کے بعد ڈاکو اور اسی طرح باغی ہیں، زمین پر فساد پھیلانے والے، ان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، ان کو کیا سزائیں دینی چاہیے، کسی کو قتل کیا جائے، کسی کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ اسی طرح آگے چور کی سزا کا تذکرہ فرمایا، بنو اسرائیل کا یہود نصارہ کا تذکرہ فرمایا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عہد پیمان اللہ سے جو کیا ہوتا توڑا، ہم نے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو پتھر بنا دیا۔ يحرفون الكلم عن مواضعه، یہ اللہ کی کتاب میں بھی تحریف کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں۔ اور فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، ان کو جتنی بھی نصیحت کرتے رہو، یہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے، انہوں نے کسی نصیحت کو نہیں ماننا۔ لا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم، اے میرے نبی جی آپ سینہ بڑا کر لیں، کیونکہ یہ یہود اور نصارہ یہ آپ کو دکھ دیتے رہیں گے، یہ آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے، یہ آپ کو پریشان کرتے رہیں گے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاعف عنہم واصفح، آپ چھوڑ دیں ان کو رب کی مرضی پر، اللہ جانے اور یہ جانے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ، یہ ویسے تو ان کا آپس میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے۔ دیکھو نا، یہود انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ بنا دیا۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ ناجائز اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کتنا شدید اختلاف ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جب مسلمانوں کے مقابلے میں بات آتی ہے تو یہ ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، یہ سارا کا سارا کفر اکٹھا ہو جاتا ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، لہذا کبھی ان سے دوستی نہ لگاؤ، قلبی دوستی ان سے نہ لگاؤ، اور اگر تم ان کی ساتھ دوستی لگاؤ گے تو ان کے رنگ میں رنگے جاؤ گے، تمہیں ایسا وقت آئے گا کہ اسلام سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ ظاہری بات ہے، انسان جس مجلس کے اندر بیٹھتا ہے میرے بھائی، اس مجلس کا رنگ چڑھتا ہے۔ تو اگر آپ غلط مجلس اور غلط محفل میں بیٹھیں گے تو غلط محفل کا رنگ چڑھے گا، اس سے پھر نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنت کی، کیوں؟ کیونکہ وہ دوسروں کو برا کام کرتے دیکھتے تھے لیکن ان کو منع نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ اسی طرح اختلاط کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نیکوں کے دل بھی گناہ گاروں جیسے بنا دیے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اپنے صحیح کام، اس کو جو فرض منصبی تھا اس سے ہٹ گئے تھے۔ آپ کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی تم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو جب تک کہ تم لوگوں کو حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔